وہ مقصد، وہ کام اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی 2 لائنوں کے اندر ذکر فرما دیا ہے۔ نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا کلمہ قبول ہے۔ وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اندر بھی، وہ یکتا ہے اپنی صفات کے اندر بھی۔ جو اصل بات بتانا مقصود ہے کہ جو انسان سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اسے 1 قرآن پاک کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ 1 مرتبہ پڑھو گے 10 پاروں کا، 2 مرتبہ پڑھو گے 20 پاروں کا، 3 مرتبہ پڑھو گے 30 پاروں کا ثواب ملے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس لیے جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبر، انبیاء اور رسول بھیجے، وہ مقصد، وہ کام اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی 2 لائنوں کے اندر ذکر فرما دیا۔ وہ مقصد، وہ کام کیا تھا؟ وہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جانا اور اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان لے آنا۔ جو خطبہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آپ کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا، خالصتاً حنفاء، خالصتاً معبودان باطلہ کو چھوڑ کر، دیگر معبودوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، خالصتاً اس توحید کے اوپر عمل کرنا، اس چیز کے لیے آپ کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ خالصتاً اللہ کی عبادت کرنا، اس چیز کے اندر آپ کی کامیابی ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو انسان توحید کی فکر کرے، جو انسان اپنی زندگی کے اندر عقیدہ توحید کی فکر کرے، وہ انسان کامیاب ہے۔ جو انسان توحید کی فکر نہیں کرتا، وہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، غربا کے اندر صدقات تقسیم کرے، غربا کی امداد کرے، اگر توحید کے عقیدہ کی اپنی فکر نہیں کرتا، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، فرمایا نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا کلمہ قبول ہے۔ اس لیے کہ شرک ٹھہرانے کے ساتھ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ اللہ کی توحید کے اندر یا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر کسی انسان کو، کسی ذات کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اس لیے اس سورہ اخلاص کی اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھیں اس کے اندر کیا بیان ہوا، فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ بے نیاز کا معنی یہ ہے، الصمد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کہ ساری مخلوق اللہ کی ذات کی محتاج ہے، پر اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، ولم یولد، اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اندر بھی، وہ یکتا ہے اپنی صفات کے اندر بھی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی شریک نہیں، ماں نہیں، باپ نہیں، کیا کوئی ہمسر ہے ان کا، کیا کوئی ان جیسا ہے؟ فوراً اللہ رب العزت نے تردید فرما دی، فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔